ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال تعالى ففروا إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ کوئی انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر صرف شکر ادا کرتا رہے۔ رب کعبہ کی قسم کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے کے کروڑوں لوگوں کو محروم رکھا، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ یہ اتنی پیاری نعمت ہے کہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو محروم رکھا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایسا پیارا رسول عطا فرمایا کہ جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا جن کے خاطر اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کا بھی اس میں انتخاب فرمایا۔ آج پوری دنیا خوشی مناتی ہے، بالیقین خوشی کی بات ہے، لیکن میرے دوستو حقیقی معنی میں خوشی یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی اور دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس سے نبی علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوگی۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ہستی بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ان کے بھیجنے سے پہلے بنایا کہ ساری زندگی دکھ بھری کہانی ہے۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے حالات شروع، پیدا ہونے کے بعد بھی حالات، جوانی میں حالات، نوجوانی میں حالات، نبوت ملی تو اس کے بعد حالات۔ دوستو ہمیں اس پیارے نبی کو کل بروز قیامت اپنا منہ دکھانا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو آج امت نے بھلا دیا، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، در حقیقت یہ اپنی ذات سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ بکثرت درود پڑھتے، اور جب وہ درود شریف کی مقدار 1,00,000 کے برابر ہو جاتی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے، اور وہ سارا درود شریف کا نذرانہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرماتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی، دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، اس کرتے کے سارے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا پورا سینہ کچے زخم سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہ تو عاشق تھے، فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے خواب میں ہی پلٹ کر پوچھا، اللہ کے نبی، آپ کے سینہ مبارک پر یہ کچے زخم کیا بات ہے؟ اللہ اکبر! جب انہوں نے یہ سوال کیا نا، اللہ کے نبی آپ کے یہ سینے پر کچے زخم کیسے؟ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے کے اندر میرے دشمنوں میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، منافقین تھے، کفار مکہ تھے، کوئی مجھے ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی گالیاں دیتا، نہ جانے کیا کیا کہہ جاتا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں میرے ان دشمنوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک آہ بھر کر ارشاد فرمایا، آج میری اپنی امت ہے جس کے خاطر میں نے بڑی قربانیاں دی، آج یہ گناہ کر 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 کے، نافرمانیاں کر 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 کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، جتنا انہوں نے تکلیف پہنچایا تھا مجھے اس پر جتنی تکلیف نہیں پہنچی، آج میری امت گناہ کر کے جو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس پر اتنی تکلیف اور درد ہو لگا کہ میرا پورا سینہ کچے زخم سے بھر گیا۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے، جب تک ہمارے نبی اس دنیا میں رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، درد بھری آہیں لیتے رہے، آج اس دنیا سے ظاہری اعتبار سے جانے کے بعد ہم انہیں قبر میں بھی سکون نہ پہنچائیں، سنتوں والی زندگی نہ اپنا کر، گناہوں والی زندگی اپنا کر، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کا کھا کر اللہ کا مقابلہ کر کے، اللہ کا پہن کر اللہ کا مقابلہ کر کے، دوستو بتائیں کہ ہم سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کی جائے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کیا ان کی زندگیاں، کیا ان کی خلوتیں جلوتیں، کیا ان کے آپس کے معاملات، معاشرت! اللہ اکبر! ہمارے اکابر تو ایسے تھے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سنتوں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں، اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے
ایک مشہور خلیفہ گزرے، حضرت مفتی حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، کوئی تقوی نہیں اور کوئی ولایت نہیں۔ اتباع سنت میں، عشق رسول میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور اور طاقت رکھی ہے کہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مقام صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جلسے کیے جائیں، جلوس نکالے جائیں، تقریریں ہوں، نعت خوانی ہو۔ اصل اس مہینے کا پیغام ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اتنی پیدا کر لی جائے کہ بس ہمارا سارا جسم اللہ کی محبت کا مرکز بن جائے۔ آج کا انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے بنا زندگی بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنے دل میں، ہم نے اپنے دل کے دروازے کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وہ حدیث پاک سن کر، پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں صحابہ سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی تھی کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے امت کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، میں اپنی امت کا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، اور وہاں پر اپنی امت کو سامنے دیکھ کر پچھلے امتیوں کے مقابلے میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، برے کام کر کے کل بروز قیامت میرے منہ کو کالا اور سیاہ مت کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، کہ کالے کام کر کے، گناہ کر کے، بد اعمال کر کے جس روز میں اپنی امت پر فخر کروں گا، وہاں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے منہ کو کالا مت کرنا۔ دوستو بتائیں کہ اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے اور ایسی زندگی اپنے لیے تیار رکھے کہ کل بروز قیامت اس غدار کی اپنی زندگی کی بنیاد پر میرے پیارے نبی کا چاند جیسا چہرہ، جس کے بارے میں اللہ اکبر کیا قرآن کی آیتیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، برے کام کر کے میرے چہرے کو کل بروز قیامت کالا مت کرنا۔ میرے دوستو، حقیقی معنی میں زندگی گزاریں۔ آج دنیا میں گنہگاروں کی کمی نہیں ہے، واللہ کمی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی بالکل کمی نہیں ہے۔
گلی گلی، بستی بستی، گھر گھر میں، کیا جنگل، کیا شہر، کیا دیہات، ہر جگہ پر اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کی بڑی تعداد ملے گی۔ آج یہ زمین اور یہ آسمان ترس رہیں گے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جن کی اپنی زندگیوں میں تقویٰ ہو۔ جس طرح رات کے وقت میں سیاہ آسمان، کالے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل اس دنیا میں جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ آسمان کے اوپر کی مخلوق ہو یا نیچے کی مخلوق ہو، ان کے لیے وہ دل چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ زمین، یہ آسمان ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے کاش آج کی اس مجلس میں ہم تمام کے تمام سچی پکی توبہ کر کے نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی اپنائیں، بتائیں کہ اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو خوش کرنے والے، نبی کو خوش کرنے والے بہت کم تعداد میں رہ گئے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے بزرگوں میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، اکابر علماء دیوبند کے بڑے تربیت یافتہ عالم تھے، ان کا ایک جملہ یاد آیا۔ حضرت نے ایک بڑے جلسے میں علماء سے مخاطب ہو کر کہا تھا، یاد رکھنا آج ہمارا مقابلہ یہودیت سے نہیں ہے، عیسائیت سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یہودیت اور عیسائیت بطور قوم کی دنیا میں باقی رہے، مذہب کے نہیں، لیکن آج خوف اور خطرہ اور جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ ہے مغربیت کا۔ اور اللہ معاف فرمائے، کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، سچی بات ہے کہ مغربیت کا اثر سے، مغربیت کے جال سے نہ آج مسلمان محفوظ رہے، نہ مساجد، نہ خانقاہیں، نہ مراکز، بلکہ اللہ معاف فرمائے یہ مغربیت کا جال حرمین شریفین تک پہنچ گیا۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنے آپ کو ان جالوں سے نہ بچا سکے تو بتائیں وہ با وفا لوگ کہاں چلے گئے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سچا وفاداری کا معاملہ دکھا سکیں۔ آج کی اس مجلس کا یہی پیغام کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کے اسباب سے بچیں اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے جنہوں نے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ صغیرہ لکھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگیاں کیا صبح، کیا شام، کیا گھر، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہیں، جگہ دیکھیں زبان کا غلط استعمال، ہاتھ میں موبائل لے کر موبائل کا غلط استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی مخالفت والا معاملہ، بس اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ دوستو، ہم سب توبہ کر کے ایک نئی زندگی گزاریں تاکہ کل بروز قیامت اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ دلی کے جامع مسجد میں ایک بھکاری مسلمان باہر بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انگریز آدمی مسجد دیکھنے کے لیے، گھومنے کے لیے پہنچا۔ آج بھی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں گھومنے کی نیت سے۔
جب وہ انگریز آدمی باہر نکلنے لگا تو وہ جو بھکاری مسلمان تھا اس نے اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جو بھیک مانگ رہا تھا اس پر نظر پڑی اس انگریز کی تو دل پر رحم آ گیا کہ چلو اسے کچھ بھیک دے دیتے ہیں. اس نے بھیک دے دیا. عجیب اللہ کی شان، جب وہ جیب سے پیسے نکال رہا تھا اسے بطور بھیک کچھ رقم دینے کے لیے، تو اس کے جیب میں جو بڑی رقم تھی وہ نکالتے وقت وہ بڑی رقم نیچے گر گئی اور انگریز اس رقم پر دھیان نہ دے سکا اور بھیک دے کر آگے نکل گیا. جب آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا، تب اس نے جب جیب میں دیکھا تو پیسے نہیں. اب واپس آنا بھی مشکل تھا. خیر وہ مالدار بھی آدمی تھا تو اسے کچھ زیادہ فکر بھی لاحق نہیں ہوئی. لیکن یہ جو مسلمان بھکاری تھا، جب اس کی نظر اس بڑی رقم پر پڑی اس نے وہ پیسے لے کر اپنے پاس سنبھال کر رکھے، کوئی استعمال نہیں کیا. یہاں تک کہ 1.5-2 سال گزر گئے. وہ انگریز اپنے ملک میں تھا. اس کے بیوی نے اس سے کہا کہ آپ تو انڈیا گھوم آئے، ذرا ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر دوبارہ ان کا پلان بنا، وہ ہندوستان آئے، جگہ جگہ پر گھوم گھوم کر بالآخر دلی پہنچے. اور دلی میں اس کی چاہت یہ پیدا ہوئی کہ دوبارہ جامع مسجد چلتے ہیں. جب یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ جامع مسجد پہنچے، مسجد کے گیٹ میں قدم رکھا، وہ بھکاری وہیں پر موجود تھا. جیسے کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ انگریز آدمی جس نے آج سے 1.5-2 سال پہلے مجھے کچھ رقم دی تھی، اس کی بڑی رقم جیب سے گر گئی تھی اور اس نے وہ رقم سنبھال کر رکھی تھی. وہ رقم ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے آپ آئے تھے، آپ نے مجھے بھیک دیا تھا، اس وقت آپ کی جیب سے بڑی رقم گر گئی تھی، میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا تھا، یہ لیجئے آپ کی امانت آپ کے حوالے. جب وہ انگریز نے یہ حال دیکھا وہ تو بڑا حیران، یا اللہ یہ آدمی بھکاری، بھیک مانگنے والا، اور بڑی رقم اگر اسے مل بھی گئی تو یہ تو اسی کا محتاج، چاہے تو یہ پیسے رکھ لیتا. اور تعجب کی بات یہ کہ 1.5-2 سال گزر گئے، 1.5-2 سال گزر گئے اور اس نے اب تک یہ پیسے سنبھال کر رکھے، کیا وجہ؟ انگریز حیران ہوا. اس بھکاری سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ خود بھکاری ہو، چاہتے تو یہ رقم رکھ لیتے. 1.5-2 سال گزر گئے، آپ نے اس رقم کو اپنے پاس محفوظ رکھا. اللہ اکبر! جو درد، جو امانت، جو حضور سے محبت کا ایک رشتہ اور تعلق اس بھکاری کے دل میں تھا، اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وہ کہنے لگا ایک جمعہ کا دن تھا، میں یہی گیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھیک مانگ رہا تھا. اندر مسجد میں امام خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. درمیانی بیان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کل بروز قیامت ہر نبی کے ساتھ میں اس کی اپنی امت کھڑی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی امت ان کے ساتھ میں، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ان کے ساتھ میں، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ان کے ساتھ میں. جب یہ بات انگریز نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پیسے آپ نے کیوں محفوظ رکھے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. گرچہ جاہل تھا لیکن عجیب بات کہہ گیا. کہنے لگا جب میرے دل میں یہ بات آئی نا کہ میں ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لوں، تو فوراً یہ دل میں بات آئی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کے پیسے گئے وہ انگریز گئے، عیسائی گئے، کل بروز قیامت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوگا اور میں مسلمان ہوں، میں پیارے نبی سرکار دو جہاں کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا.
جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا کہ محمد سے تعلق رکھنے والے ایک بندے نے مجھ سے تعلق رکھنے والے کے پیسے خیانت کے طور پر رکھ لیے تھے، اور سارے لوگوں کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پوچھیں گے اے محمد تم سے تعلق رکھنے والے نے میرے سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس وقت میرے نبی کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ خیال آیا، اللہ کی قسم میں نے اسی لیے آپ کے پیسوں کو اتنی حفاظت سے رکھا کہ میں نے گنے بھی نہیں کہ وہ رقم کتنی تھی۔ دوستو، زندگیاں گزارنے والوں نے ایسی بھی زندگی گزاری، گرچہ وہ جاہل تھا لیکن عظمت اپنے نبی کی اتنی۔ آج ہم اپنی نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میاں بیوی میں وہ سبق باقی نہیں رہا جو حضور ہمیں دے کر گئے تھے، ماں باپ میں اور اولاد کے درمیان وہ سبق باقی نہیں رہا جو حضور ہمیں دے کر گئے تھے، پڑوسیوں کے وہ آپس کے معاملات باقی نہیں رہے جو حضور ہمیں دے کر گئے تھے۔ دوستو، آج پکا ارادہ کریں، جب تک اس دنیا کے اندر رہیں گے ایمانی زندگی گزاریں گے۔ آج ضرورت ہے، آج جگہ جگہ پر یہ فسادات، یہ ظلم و زیادتی اور یہ دجالی فتنے اور یہ نہ جانے کون کون سے فتنے، ان فتنوں کا مقابلہ صرف آپس میں مذاکرے کر لینا یا واٹس ایپ کے گروپ میں میسج شیئر کر دینا یا سٹیٹس پر رکھنا، یہ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ظاہری مقابلے کے ساتھ اپنی روحانی دنیا کو آباد کرنا پڑے گا۔ اور آج ہم اندرونی اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کا نام سن کر بھی ایک محبت کی کیفیت ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے۔ ایک بیمار شخص کو اس کے سامنے کوئی اچھا سا پکوان لا کر رکھ دیا جائے، اس سے کھانے کے لیے کہا جائے، وہ کوئی لذت محسوس نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے زبان کا ذائقہ ختم ہو چکا۔ بالکل اسی طرح گناہ کر 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 کے ہم اپنا ایمانی ذائقہ کھو چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا یہی پیغام، جو بچے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جس مقام کے اعتبار سے، جس مقام کو دیکھ کر فرشتوں میں حضرت جبرائیل بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا نام حافظ ہے، مولانا ہے یا مفتی ہے، یہ صرف کسی کی طرف سے ایسے ہی لقب نہیں ملا، بلکہ یہ نام اللہ کے نام ہے، یہ نام اللہ کا نام ہے۔ یہ حافظ اللہ کا نام، یہ مولانا اللہ کا نام، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ مفتی اللہ کا نام، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ہمیں اس انداز کی بھی دے دی۔ ہمیں اپنے مقام کو سمجھ کر ہمیں اس معیار کا بننا ہے کہ جس معیار پر ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارا رسول اور ہمارے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر جتنے حضرات ہیں، سب کے سب آج یہ پکا ارادہ کریں کہ اس دنیا میں جب تک رہیں گے ایمانی نیکی کے ساتھ تقوی والی زندگی موت تک گزاریں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی ہو، تلاوت کا اہتمام ہو۔ آج تلاوت کا شوق اچھوں میں نظر نہیں آتا۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، موبائل پر رات کے 12 1 بجے تک جاگنا آسان، لیکن 2 رکعت آخری پہر میں
اٹھ کر اپنے اللہ کو منانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ دوستو بتائیں کہ ہمارا ایمان اس وقت کس معیار پر پہنچا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی ایک امانت ہے۔ اس امانت کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ بس دنیا کمائیں، دنیا کمانے سے مراد گناہ کریں۔ اسلام ایک اتنا پیارا مذہب کہ مذہب اسلام میں دنیا کا تصور ہے ہی نہیں۔ میں اپنی بڑوں سے سنی ہوئی بڑی عجیب بات نقل کر رہا ہوں کہ اسلام میں دنیا کا تصور ہے ہی نہیں۔ وہ تو انسان پر ہے کہ اپنی نیت بدل کر اپنی آخرت کو بھی دنیا بنا بیٹھے۔ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں کعبے کے پاس موجود ہو اور وہاں پر سیلفی اس نیت سے لیتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میں سٹیٹس پر رکھوں گا، فیس بک پر اپلوڈ کروں گا تاکہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ میں بھی عمرے کے لیے آیا، حج پر آیا، رب کعبہ کی قسم یہ اس کا حج، یہ احرام، یہ طواف، یہ حجر اسود کا بوسہ اس کے لیے دنیا بن گئی، جو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور ایک وہ بندہ جس کے پھٹے کپڑے ہوں، پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہو اور کسی راستے میں بیٹھ کر 10-20 روپے کلو سے ٹماٹے اور پیاز بیچ رہا ہو اور اس نیت سے بیچ رہا ہو کہ میرے اللہ کا حکم کہ میں حلال روزی کماؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، رب کعبہ کی قسم یہ اس کا پیاز اور ٹماٹے بیچنا بھی عین اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ میرے شیخ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ہمارے یہاں تو دنیا کا تصور ہی نہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں دیا گیا، اگر ہم اپنی نیت کو اچھی کر لیں تو دنیا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، اور اگر ہماری نیت بدل گئی تو ہماری عبادتیں بھی دنیا ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ایمانی زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، آج دنیا میں گنہگاروں کی کمی نہیں ہے، آج کمی ہے ان مرد مجاہد کی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، جس کا دل اللہ کی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو۔ اب یہ چیز ہم پیدا کریں گے کیسے؟ اس کے لیے بہت سارے راستے، اور ان بہت سارے راستوں میں آسان سا راستہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق کے طور پر پڑھایا، 2 چیزیں کر لیے جائیں اللہ تعالیٰ سارے دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر انسان کے لیے اس کے جسم میں روح کے مانند ہے۔ جسم میں روح ہے تو انسان ہے، اور جسم میں اگر روح نہیں ہے تو انسان ہو کر بھی مردہ ہے۔ اور ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے کثرت کا ہمیں حکم دیا، اور جب اس کی حقیقت ہمارے بڑوں پر کھلی، فقیہ النفس، عالم ربانی، امام ربانی، استاذ العلماء، مرشد الاولیاء مولانا رشید احمد گنگوہی کی زندگی کو پڑھیں، ایک ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ فضائل ذکر کھولیں، ایک ایک سطر بتائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کیا۔ آج تو ہمیں 5 وقت کی نمازیں ہو نہیں پاتی، ہم سے تلاوت نہیں ہو پاتی، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو پاتا۔ کیوں نہیں ہو پاتا؟ جی ٹائم نہیں ملتا۔ ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا۔ میں رمضان میں دلی کے قریب غازی آباد میں تھا، ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، مجھ سے فرمانے لگے میری 2 بیٹیاں، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 12 سال، دونوں حافظاں ہیں، فرمانے لگے کہ رمضان کے مہینے میں میری دونوں بچیوں نے روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر 30 دن میں 30 قرآن پاک مکمل
چاہیے. کرنے والے آج بھی موجود. دوستو یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. سب سے بڑا ذکر یہ کہ انسان گناہوں سے بچیں, اور گناہوں سے بچنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے. اس لیے ہمارے اکابر یہ ذکر کراتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اب بتائیں ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو مشائخ یہ اللہ 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 کی رٹ لگانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بس جائے کہ اس نام کے ذریعے سے اس نام کی حقیقت تک ہم پہنچ سکیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کر. یہی مراقبہ ہے. اسی لیے مشائخ اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو یاد کرنے کو ہمیں بار بار کہتے ہیں. تو دوستو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور دوسری طرف اچھی صحبت ہو, اچھے لوگوں سے تعلق ہو. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی بڑا نہیں اس کا بڑا اس کا نفس بن جاتا ہے. اندازہ لگائیں کہ جس کا نفس بڑا بن جائے اس انسان کا ٹھکانہ اور اس کی آخری منزل کہاں ہو سکتی ہے. اور جب یہ حقیقت ہمارے بڑوں پر کھلی کہ بغیر کسی بڑے کے زیر نگرانی رہنا, بغیر کسی کے نہ رہا جائے, تو ہمارے بڑوں نے وقت کے بڑے ہو کر بھی موقع آیا تو اپنے چھوٹوں کو بھی اپنا بڑا بنا دیا. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ, شیخ الہند کے خلیفہ, شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ, زندگی کے آخری ایام میں شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کو جو ان کے شاگرد تھے خط لکھا کہ پیارے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, مجھے اپنے حلقے میں مریدوں میں شامل کر لو, کہیں تمہارا یہ استاذ ہلاک و برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہمارے جتنے بڑے گزرے چاہے سیاست کے میدان کے ہوں, تبلیغ کے میدان کے ہوں, مدرسوں کے میدان کے ہوں, کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کسی نہ کسی بڑے کو اپنا بڑا نہ بنایا ہو. مولانا الیاس صاحب نے 10 سال تک مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت اٹھائی, پھر بھی اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہوئے. جب حضرت گنگوہی انتقال فرما گئے, حضرت گنگوہی کے خلیفہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, پھر ان کے باقاعدہ خلیفہ بنے. اسی طرح حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات باقاعدہ بیعت تھے حضرت جی مولانا الیاس کے ہاتھ پر اور ان کے خلیفہ تھے. اسی طرح ہمارے جتنے بڑے تھے مولانا عمر پالن پوری, میاں جی مہرا, میاں جی موسیٰ, مولانا عبید اللہ بلیاوی, مولانا سعید احمد خان مکی, یہ سارے اکابر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے مریدین و خلفاء میں سے تھے. خلاصہ یہ کہ جتنے ہمارے بڑے تھے وہ سب نے کسی نہ کسی بڑے کی صحبت پائی, بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان, اگر میرے صحبت کے جو امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال گزرے, اگر یہ 2 سال نہ ہوتے نعمان تو ہلاک ہو جاتا. میرے دوستو کسی نہ کسی بڑے کو بڑا بنائیں. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے, آم چاہیے تو آم کی دکان میں جاتے ہیں, کپڑے چاہیے تو کپڑے دکان میں جاتے ہیں, اسی طرح اللہ بھی اللہ والوں کے پاس ملتا ہے.
اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ذکر کا بھی حکم اللہ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ جب گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس مبارک مجلس میں، آج کے اس پیارے مہینے کے اندر آئیے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اپنے سروں پر اللہ کی دوستی کا تاج رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنی زندگیوں میں جتنے گناہ کیے، ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، ہماری بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔